اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پس وہ لوگ کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اَکَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا تم نے کفر کیا تھا ایمان لانے کے بعد؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَکْفُرُونَ، پس چکھو عذاب اس چیز کی وجہ سے جو تھے تم کفر کرتے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جن کے چہرے اس دن سفید ہوں گے پس وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم پڑھتے ہیں ان کو آپ پر حق سچ کے ساتھ۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور نہیں ارادہ رکھتے اللہ تعالیٰ ظلم کرنے کا جہان والوں پر۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی بادشاہی ہے، یا اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف ہی تمام کام لٹائے جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے رزلٹ بیان کیا ہے ان لوگوں کا جو کفر کرتے تھے اور جو ایمان والے تھے۔ چونکہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا تو اس میں تھا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو جدا جدا ہو گئے، یعنی تفرقہ بازی کر دی۔ تو تفرقہ بازی جو ڈالتے ہیں، الگ الگ گروپ بناتے ہیں، تو ان کے لیے فرمایا عذاب ہے۔ تو جو لوگ سیدھے راستے پہ اللہ اور اس کے رسول، کتاب و سنت، اسلام، دین پہ رہتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو جو شخصیات کے پیچھے چلے جاتے ہیں وہ پھر تفرقہ میں بڑھ جاتے ہیں۔ دین اسلام میں رہتے ہوئے اختلاف ہو جانا یہ تفرقہ نہیں ہے۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی کئی بار کئی مسائل میں اختلاف آپس میں ہو جاتا تھا ایک دوسرے سے، لیکن وہ اس کو قرآن و سنت کے مطابق، اسلام کے مطابق اس کو حل کر لیتے تھے۔ تو جب بندہ شخصیات کے پیچھے چلا جاتا ہے کہ جو اس نے کہہ دیا بس میں نے تو اسی کی بات ماننی ہے، تو پھر تفرقہ بن جاتا ہے، اس کو پھر فرقہ واریت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ قیامت کا دن آئے گا تو اس دن یہ فیصلہ ہوگا، کیونکہ دنیا میں تو کوئی اپنے آپ کو نیچا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، نہ کوئی کہتا ہے کہ میں غلط ہوں، ہر کوئی کہتا ہے میں ہی صحیح ہوں۔ تو اس لیے ان تمام اختلافات کا جو حل ہے وہ قیامت کے دن نکلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن بعض لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، بعض کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو اس دن ہی پتہ چل جائے گا میدان معاشر میں ہی چہرے کی بنا پر۔ جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں یا ہوتا ہے کہ بعض لوگ چہروں کی وجہ سے، خوبصورت ہونے کی وجہ سے لوگ نیک نظر آتے ہیں یا بعض لوگ برے نظر آتے ہیں، تو وہ بھی کئی دفعہ الٹ ہو سکتا ہے کام، لیکن عام روٹین پہ یہ بھی بندہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ جو نشئی لوگ ہوتے ہیں یا سود خور ہوتے ہیں یا ظلم و زیادتی کرنے والے ہوتے ہیں، تو کئی لوگ ان کے چہروں سے حساب لگا لیتے ہیں کہ یہ بندہ برا ہے۔ تو جو لوگ اچھے ہوتے ہیں، اخلاق ان کا، کردار ان کا اچھا ہوتا ہے، لوگ چہرے سے ہی پھر پہچان لیتے ہیں کہ یہ بندہ اچھا ہے۔ تو لیکن کبھی بندے کا اندازہ تو غلط ہو ہی سکتا ہے، لیکن اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ تو سب کے سامنے آ جائے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن بعض چہرے سفید ہوں گے، بعض سیاہ ہوں گے۔ تو جن کے سفید ہوں گے یقیناً وہ کامیاب ہیں، جن کے سیاہ ہوں گے وہ یقیناً ناکام ہیں۔ جیسے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم، کہ اس دن مجرم اپنی نشانیوں سے پہچانے جائیں گے۔ فیوخذ بالنواصی والاقدام، ان کی نشانی کیا ہوگی کہ ان کے پیشانی کے جو بال ہیں ان کو پکڑ کر پاؤں کے جو انگوٹھے ہیں، انگلیاں ہیں، ان کے ساتھ باندھ دیا جائے گا۔ تو ادھر سے پتہ چل جائے گا۔ اور جو لوگ اچھے ہوں گے، کامیاب لوگ ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، تو وہ بھی اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ جیسے فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن کئی چہرے ایسے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، یعنی چمک دمک ان کے چہروں پہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان کو کہا جائے گا کیا تم نے کفر کیا تھا ایمان لانے کے بعد؟ تو کفر یہاں وہ کفر نہیں ہے جو بندہ کلمہ نہیں پڑھتا، یہاں کفر کا معنی دونا کفر ہوتا ہے۔ جیسے آتا ہے نا جو بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، فقد کافرہ، تو اس نے کفر کیا۔
اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان کلمہ پڑھ کر نماز نہیں پڑھتا وہ کافر نہیں ہے، وہ مسلمان ہی ہے، کلمہ تو اس نے پڑھا ہوا ہے، لیکن اس کا کفر ہے، اس کفر سے کم درجے کا کفر ہے، یعنی اس کو اس کی سزا ملے گی، اس کا کلمہ اس کو پڑھا ہوا کام نہیں آئے گا، اس کو سزا ملے گی، کیونکہ تو نے کلمہ پڑھ کے پھر اس پر عمل کیوں نہیں کیا۔ تو اسی طرح یہاں بھی یہ ہے کہ جن لوگوں نے دین اسلام کے اندر آگے دین اسلام کو قبول کر لیا، لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے کام کفر والے کرنے شروع کر دیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم کفر کرتے تھے ایمان لانے کے بعد، یعنی ماننے کے باوجود پھر انکار کرتے تھے، تو اب تم عذاب چکھو اس کی چیز کی وجہ سے تو تھے تم کفر کرتے۔ اور فرمایا جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، تو جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ اس دن اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ اور اللہ کی رحمت کیا ہوگی کہ ان کو دھوپ نہیں لگے گی، جو 50,000 سال کے دن کی میدان معاشر کی گرمی ہے اس سے بچیں گے، یا یہ بھی ہے کہ وہ ان کے لیے 50,000 سال کا دن نہیں ہوگا، ان کے لیے ایسے ہی ہوگا جیسے ایک نماز سے دوسری نماز کا فرق ہوتا ہے، یا ایک حدیث میں آتا ہے ایسے ہوگا جیسے 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو فرمایا وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو ظاہر ہے جب چہرے سفید ہو گئے تو کامیابی تو مل گئی ان کو وہاں سے، تو آگے پھر ان کے لیے ہمیشہ کے لیے کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم ان کو پڑھتے ہیں آپ پر حق سچ کے ساتھ، کہ ہم آپ کو واضح بتا رہے ہیں، لیکن آپ کوئی مانے یا نہ مانے اس کی مرضی ہے، ہم نے تو ہر چیز کھول کے بیان کر دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نہیں ارادہ رکھتے جہان والوں پر ظلم و زیادتی کا۔ تو ظلم کہتے ہیں عدل کے مد مقابل، ایک طرف ظلم اور اس کا مد مقابل ہے عدل۔ تو اللہ تعالیٰ عدل کرنے والے انصاف پسند ہیں، اللہ تعالیٰ ظلم زیادتی نہیں کرنے والے، یعنی یہ نہیں ہے کسی نے کیا نہیں تو اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے، یا اس نے کم کیا تو اس کو سزا زیادہ دے دی جائے، یہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے پر ظلم نہیں کرتے جہان والوں پر۔ اور اللہ کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، تو جو کچھ بھی آسمان و زمین میں 14 طبق میں ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، سب اس کے غلام ہیں، سب اسی کے ہیں۔ اور فرمایا اللہ کی طرف ہی تمام کام لٹائے جاتے ہیں، تو یعنی جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، جو ہوگا، سب کچھ آخر کار اللہ کی طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، کیونکہ اسی نے بنایا، اسی نے بھیجا ہے، تو اسی نے اپنی طرف واپس بلانا ہے، اسی نے ہی لینا ہے سب کچھ۔ تو اس لیے اللہ کی طرف ہی تمام کام لٹائے جائیں گے، پھر وہاں جا کر سب فیصلے ہو جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔